یہ صورت واقعہ وہ تعویذ ہے جو مدینے والے رسول نے عطا فرمایا۔ میرے پاس ایک صاحب تعویذ لینے آ گئے، کہنے لگے جی کام نہیں چلتا۔ میں نے کہا صورت واقعہ پڑھیں کہ جو پیر صاحب کو 2 لفظ لکھ نہیں دیں دے تعویذ والے، اور میں کیا خدا دے بندیا میں لکھ کے دیاں گا تو پتہ نہیں کی لکھ دیاں گا۔ یہ صورت واقعہ وہ تعویذ ہے جو مدینے والے رسول نے عطا فرمایا۔ فرمایا تو صورت واقعہ پڑھ تیری روزی میں برکت ہو جائے گی۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ جو صبح سے شام تک ڈھیروں لوگ روتے ہیں نا کہ روٹی کوئی نہیں، پیسے تھوڑے ہیں، غریبی بڑی ہے، یہ جو بھاگتے ہیں کچھ سیاستدانوں کی گاڑیوں کے پیچھے، کچھ پیروں کے تعویذوں کے پیچھے۔ ناراض ہو گئے ہو؟ میں آپ پیر ہاں، میں گل کر لیندے ہو کہ یہ جو اتنی ڈپریشن ہے نا، اگر وہ توکل کا سبق جو ہمیں قرآن نے پڑھایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا تو رب پر بھروسہ تو کر، اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور کہیں کہا تو ڈر جا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے رستہ بنائے گا۔ تو کس طرح کا بنائے گا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دے گا تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ڈر جائے، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک غلام بازار میں آ گیا اور وہ بڑی اٹکیلیاں کرتا آیا، اور دور تھا قحط کا، سارے لوگ پریشان تھے، بڑے پریشان تھے۔ جب لوگ پریشان ہوتے ہیں تو کوئی بندہ بیچ میں ہنسے نا، تھوڑا برا لگتا ہے، کئی دفعہ طبیعت پہ تلخی آتی ہے، چڑھ جاتا ہے بندہ، ہوتا ہے نا جی ایسے۔ داتا صاحب کہتے ہیں وہ بازار میں آیا تو اٹکیلیاں کرتا، تھیلا پکڑا ہے تو کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے۔ لوگ اس کو دیکھ کے نا تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ یار ہم سارے پریشان ہیں، قحط کا دور ہے، شہر میں قحط پڑا ہوا تھا، ایک دانہ گندم کا کسی کے گھر میں نہیں، اور تو اتنا مطمئن اور رستہ کھیلتا تو آ رہا ہے، کوئی بات ہے کرنے والی؟ سامان جو اس نے خریدا دے دیا، پر لوگ ناراض تھے اس پہ۔ فرماتے ہیں کہ اس سے نہ کسی نے پوچھا کہ ساری دنیا پریشان ہے تو اتنا خوش کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگا خوش اس لیے ہوں کہ تم لوگوں کے پاس گندم نہیں، پر جس کا میں ملازم ہوں نا، جو میرے سیٹھ صاحب ہیں، جو میرا آقا ہے نا، اس کے بڑولے، اس کے گھر کے برتن بھرے ہوئے ہیں گندم کے ساتھ، مجھے فکر کوئی نہیں۔ داتا گانج بخش علی جویری کا آج عرس ہو رہا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے بڑولے پہ اعتماد تھا نا، اگر تجھے بھی اتنا اپنے رب کے خزانے پہ اعتماد ہو جائے نا، تو سویرے اٹھ کے تو روز رویا نہ کرے، روز تیرا ڈپریشن بڑھے نا، کے بعد ہمیں زیادہ پھل مل سکے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ 10 محرم کے دن یہ بڑے اہم آ گئے ہیں، بڑے خاص آ گئے ہیں۔ 10 محرم کے دنوں کو ہم کہہ سکتے ہیں اتنے فضیلت والے کہ ہم تھوڑی محنت کر کے زیادہ کما سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں آج آپ کے لیے نا محرم کا تحفہ خاص لے کے آیا ہوں۔ محرم کا تحفہ خاص یہ کہ اگر سمپل آپ سورہ کوثر اگر دیکھیں نا، حوض کوثر پہ جب ہم روز محشر جائیں گے تو آقا کریم وہاں پہ ہمیں جام پلائیں گے۔ تو دنیا میں ایسے لوگ جن کو رزق کی تنگی ہے، جن کو روحانیت کی تنگی ہے، جو چاہتے ہیں آقا کریم کی زیارت ہو جائے، تو یہ بڑا خاص مہینہ آ گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آقا کریم کی زیارت ہو جائے، پیسہ، دولت، عزت، شہرت آپ کو مل جائے، تو سورہ کوثر جو ہے نا بڑی خاص ہے۔ ویسے لوگ اس کو 40 دن، سال اس کی ریاضت زیادہ کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ آقا کریم کی زیارت ہو جائے، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہمیں پیسے کی بارش ہو، وہ لوگ چاہتے ہیں ہمیں گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، گھر چاہیے، ہمیں ہر چیز چاہیے، اور ہمیں ہر چیز ہم اللہ سے لینی ہے، تو اس کے لیے یہ مہینہ آ گیا۔ میں آپ کو یہ ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ سورہ کوثر کا ورد اگر آپ ان 10 دنوں میں کر لیتے ہیں تو جیسے اس کی ثمرات آپ پورا سال بلکہ پوری زندگی آپ کو ملیں گے۔ تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ نے اگلی محرم کے جو 10 دن آ رہے ہیں، آپ نے پہلی محرم سے، اگر پہلی محرم آپ سے مس ہوتی ہے، دوسری محرم سے، اگر دوسری محرم آپ سے مس ہوتی ہے تو تیسری محرم سے یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے شروع کر دیا تو پھر آپ نے 10 دن کرنا۔ میری بیٹیاں جن کے سٹارٹ کرتے وقت اگر ان کے ناگے کے دینا ہے تو وہ انتظار کرے، 10 دنوں میں کسی وقت بھی وہ اگر شروع کرتی ہیں اور 10 دن لگاتار اگر وہ اس کو پڑھتی ہیں، یہ وظیفہ کرتی ہیں، تو ان کے رزق کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے، ان کی عزت کے حوالے سے، رسپیکٹ کے حوالے سے، اور وہ عاملین جو چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر روحانی قوت آ جائے، ہمارے اندر روحانی طاقت